وفاقی وزیر شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بات کرتا ہے جہاں جو بہت ولنریبل کمیونٹیز ہیں، جہاں جو غریب ترین طبقات ہیں، ان کو اسٹیٹ ایک ایسا میکنزم بنائے جس کے ذریعے ان کی نگہداشت، ان کی سنبھال ہو سکے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ایک ایسی جماعت جو ایگالیٹیرین سوسائٹی میں یقین رکھتی ہے، جو ایکوالٹی کی بات کرتی ہے، جو ولنریبل کمیونٹیز کی بات کرتی ہے، جو لیبر کی بات کرتی ہے، اس کے حوالے پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی جیسی منسٹری کی گئی۔ اور اس منسٹری کے اندر جہاں دیگر پروگرامز اور انٹرونشنز اور انیشیٹوز ہیں غریب طبقات کے لیے، ولنریبل کمیونٹی کے لیے، وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا بہت ہی کامیاب پروگرام، جس کا آغاز 2008 میں کیا گیا، جب پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری نے اپنی دیگر جو ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں بطور ایک صدر کے، وہاں انہوں نے ایک بہت اہم ذمہ داری نبھائی جس کا خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں اپنے منشور کی روشنی میں اس سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اس انکم سپورٹ پروگرام کا خواب دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی شہادت جب واقع ہوئی اور ہمیں حکومت ملی، تو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر 2008 میں اس پروگرام کی بنیاد رکھی، اور محترمہ کی شہادت کے بعد اسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے سٹارٹ کیا گیا۔ 2008 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، 2010 میں اس کا جو ہے وہ بل آیا، وہ ایکٹ بنا اور اس کو باقاعدہ قانونی شکل دی گئی۔ تب سے لے کے اب تک آج 15ویں سال میں یہ پروگرام انٹر ہو چکا ہے۔ اور اس پروگرام کا آپ جانتے ہیں کہ شروع دن سے یہ پروگرام غیر سیاسی پروگرام تھا۔ یہ پروگرام کسی رنگ، نسل، تفریق، کسی بھی قسم کی ڈویژن سے اوپر تھا، اور اسی لیے اس پروگرام کی یہی خوبصورتی آج تک قائم و دائم ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس پروگرام کو کسی بھی ڈیوائڈ سے اوپر رکھا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی ہے ماضی میں بھی کہ اس کو کسی طریقے سے اس پر کوئی اپنی چھاپ لگائی جائے، لیکن ایک پروگرام لیگل ہے اور اس کا ایک باقاعدہ قانون ہے۔ اس قانون میں درج ہے کہ کس طریقے سے یہ پروگرام چلے گا اور اس پروگرام کے کون کون سے اہم نکات ہوں گے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے ویژنری، ایک ایسے جو سیاسی ایکیومن، پولیٹیکل ایکیومن رکھتے ہیں، زرداری صاحب کی ہی سوچ تھی کہ جنہوں نے اس کو قانون بنا دیا، اور پھر کسی کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ سوشل پروٹیکشن کے اس اہم پروگرام کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 15ویں سال میں یہ پروگرام تمام تر مراحل سے گزر کر آج تقریباً 9 ملین 90 لاکھ خواتین کو یہ بینیفٹ پہنچا رہا ہے۔ ہماری ریسیپینٹس ہیں تقریباً 90 لاکھ خواتین جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اب یہ جو بجٹ آیا ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری منسٹری کا ایک بنیادی بجٹ ہے، اور اس منسٹری کے اندر مختلف پروگرامز کے بجٹس ہیں جس پہ بات میں کروں گی آگے، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے میں نے آغاز کیا تو میں اس کا بتا دوں کہ اس میں بڑا خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو یہ 235 بلین تقریباً اس کا بجٹ تھا جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا 1 سال قبل۔ اس سے لے کے اب تک یہ بجٹ جو ہے وہ پچھلے مرتبہ حکومت نے 235 سے اس کو 405 بلین کیا، جو کہ 72% اضافہ تھا سوشل پروٹیکشن کی مد میں۔ پھر 405 ارب سے لے کر اس کو آج کی تاریخ میں تقریباً 455 بلین کر دیا گیا ہے، کیونکہ 450 بلین آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے بتایا
اور پھر ہماری ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے امپلائی ریلیٹڈ، تو اس کو ملا کر تقریباً 455 بلین روپیز کا یہ بجٹ ہے، جو کہ پچھلی مرتبہ سے اس مرتبہ اگر آپ کو پرسنٹیج دوں تو 12.3% کی مزید انکریز ہوئی ہے، مطلب 72% ہم نے پہلے کر دیا ایک گو میں، اور اب جو انکریز ہے وہ 12.3% کی اس بجٹ میں ہوئی ہے۔ یہ سوشل پروٹیکشن کا پورٹ فولیو ہے جو کہ بڑا اہم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر مختلف شاکس، چاہے وہ معاشی شاکس ہوں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر تخفیف غربت شازیہ مری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، ان کے ساتھ فیصل کریم کنڈی بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے، جس میں سب سے بہتر اور اچھا پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں کسی بھی رنگ، نسل اور فقے کو نہیں دیکھا جاتا، اور اس میں پوری قوم کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی قومی سلامتی کی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات میں ملک کی قومی سلامتی کی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس ملاقات کی مزید تفصیل حاصل کریں گے۔ ہم نے رابطہ کیا اب تک کے نمائندے ثاقب سعید سے۔ جی ثاقب سعید، کیا تفصیلات ہیں ملاقات کی؟ جی بالکل، ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف آج جب لاہور سے واپس آئے ہیں تو ادھر اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں ملک کی قومی سلامتی کی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو واقعات ہیں اس کے بعد کی جو صورتحال ہے ملک میں، اس حوالے سے بھی وزیر آرمی چیف کے درمیان اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات میں ملک کی قومی سلامتی کی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے ثاقب سعید۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ 9.3 ملین فیملیز کو کور کریں گے، جو کہ 93 لاکھ بنتے ہیں فیملیز یا خواتین۔ اچھا، میں اضافہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اضافہ جو ہے ہم نے جب شروع کیا 1 سال قبل، تو جو کفالت پروگرام تھا وہ 7.7 ایکٹیو بینیفیشریز پہ کھڑا تھا، کفالت بے نظیر کفالت پروگرام، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس میں جو بجٹری ایلوکیشن ہمیں اضافے کے ساتھ ملی 1 سال قبل، تو ہم نے اس کو 9 ملین کر دیا، اور وہ بجٹری ایلوکیشن پہلے 168 بلین تھی، وہ بڑھ کے 274.5 بلین ہوئی، جو کہ 63.39% کا اضافہ تھا، 63.39% کا اضافہ۔ اور اس برس ہم اس کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور یہ اضافہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ ہمیں کمیونیکیٹ ہوا ہے فائنانس سے کہ ہمیں جو ہماری پنک بک میں 435 بلین تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو جو وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا ہے اب اضافے کے ساتھ ہم اس کو آپ کو شیئر کر کے بتائیں گے، مگر تقریباً 20% اور اضافہ بے نظیر کفالت میں ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہیلتھ کے ساتھ بھی ہمارا ایک بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے بے نظیر نشو و نما کے نام سے۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے وہ 2016 میں پہلی مرتبہ پائلٹ کیا گیا، اور جب ہم آئے تھے تو اس کا سکوپ اتنا نہیں تھا، اس کی ایلوکیشن بھی اتنی نہیں تھی، 4.87 بلین کی اس کی ایلوکیشن تھی، جو کہ ہم نے اس کو 1 سال پہلے بڑھایا اور 21.88 بلین کیا۔ 4.87 بلین سے 21.88 بلین کیا، جو کہ 349% کی انکریز ہے، 349% کی انکریز ہے۔ اور اب ہم نے اس کو حکومت پاکستان نے جو ہمیں بجٹ دیا ہے اس میں 32.27
32.27 बिलियन अरब रुपए, जो कि 47% की इंक्रीज है। और ये प्रोग्राम जो है, ये आप जैसे जानते हैं कि हामला ख़वातीन जो माएँ दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, ये उनके लिए, और छोटे जो बच्चे हैं 6 से लेके 23 माह की उम्र तक, उनके लिए ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के ज़रिए बुनियादी तौर पर जो मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ है, ऐसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू भी किया गया और अब एक्सपैंड भी किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है, इसकी मदद से हम जो पहले 1000 दिन होते हैं बच्चे की ज़िंदगी के, उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो हेल्थ के एतबार से बहुत ज़रूरी है। और हम तो बच्चे को माँ के पेट में ही टारगेट करते हैं, क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, बेनिफिशरी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की है, वो जब प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको ये इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वो अपने फिर उसके बाद जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड है, SNF हम उसे कहते हैं, वो ग़ज़ाइयत से भरपूर खाने के सैशे लेके जाती है, और उसके बाद वो आके अपना चेकअप कराती है। वो अवेयरनेस की वीडियोस उसको दिखाई जाती हैं, उसको बाकायदा अवेयर किया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी सेहत और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सकती है। तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरी फैमिलीज़ हैं, उनके 2 बच्चों को ये हेल्थ प्रोग्राम कवर करता है। पिछले 2 दिन पहले किसी ने कोई एक अहमकाना खबर लगा दी थी, और यहाँ वो कहते हैं ना, एक चाइनीज़ विस्पर होता है। अब वो एक ने खबर गलत लगा दी तो दूसरे ने उसको पकड़ लिया, पकड़ो वायरल हो गए, वायरस की तरह ये फैल जाती है। हमने तो सोचा था कि कोविड ही इतना वायरल है, लेकिन पता नहीं कि डिजिटल मीडिया पे भी ये वायरल होने की एक अजीब सी बीमारी है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे होता है, खबर तो कहीं से भी कोई दे सकता है, पर जो सहाफ़त। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए हुकूमत के पास कई एक प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए गुर्बत को कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं।